کوفے کا ایک امیر آدمی تھا، پھر غریب ہو گیا، غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی۔ وہ کہتا ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا، تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی، باقی بچے بڑے تھے، چھوٹی ضد کرنے لگی، کہنے لگی ککڑی کھانی ہے، ککڑی۔ کہتے میں پریشان ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، بیٹی نے سوال کیا ہے۔ فرماتے میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں، کسی اور کے پاس مجھے سمجھ نہ آیا، میں سیدھا امام اعظم کے پاس چلا گیا، یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا۔ حضرت امام اعظم کے پاس گیا تو فرماتے رش بہت زیادہ تھا، میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا، واپس آ گیا۔ امام صاحب نے بندہ بھیجا، فرمایا پتہ کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، رش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا۔ کہتے واپس میرے پیچھے بندہ بھیجا، وہ میرے گھر تک آیا، گھر آ کے اس کو حالات کا پتہ چل گیا، واپس گیا۔ کہتے ہیں 3 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے امام اعظم لائے اور خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے اور مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ میں نے کہا حضور ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی مسجد میں، تو قاری صاحب نے قرآن پڑھا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ فرماتے ہیں آخری 2 آیتیں پڑھی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں گا، ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئے، ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے، یہ اللہ کہہ دیا ہے، تو ایسا انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھے اور یوں نہ اپنی داڑھی پکڑ لی، چراغ ٹمٹما رہا، کہتے ہیں داڑھی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کہ کسی محویت کے عالم میں ہے، سوچ میں، چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ایسے بیٹھے ہیں داڑھی پکڑی ہوئی۔ میں نے کہا ٹھہر کے آتا ہوں۔ میں پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد گیا تو ویسے ہی بیٹھے۔ کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا، میں مسجد میں گیا تو چراغ ٹمٹمانے لگا، ختم ہونے کے قریب آ گئے، امام صاحب بیٹھے ہیں۔ اب میں نے دیکھا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ذرے ذرے کا حساب لے گا تو ابو حنیفہ تو الجھ جائے گا، اے اللہ تو ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا، خدا بندہ اس طرح کر، میرے ان سفید بالوں پہ رحم کھا، اے اللہ میرے بڑھاپے پہ مہربانی فرما، مجھ سے نہ ذرے ذرے کا پوچھنا، میں بڑا کمزور ہوں، میں نہیں جواب دے سکتا، مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر۔ کہتے تڑپ رہے امام صاحب، فجر کی اذان ہوئی تو امام صاحب نے دائیں بائیں دیکھا، میں پیچھے کھڑا تھا، میں نے کہا حضور ساری رات ہی گزر گئی، آپ ایک آیت سن کے پریشان رہے اور میں روزانہ 20 تقریریں سنتا ہوں، درجنوں حدیثیں سنتا ہوں، مجھے تو اثر نہیں ہوتا۔ آپ فرمانے لگے مجھے تیرے معاملے کا نہیں پتا، لیکن مجھے اگر تو نے دیکھ لیا ہے تو کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا مجھے، اور فرمانے لگے پھر تو نیک آدمی ہوگا، تجھے نہیں خیال آتا، تو میں تو جان